بسم الله الرحمن الرحيم. عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفثه ونفخه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اج عید دا دن ہے اور عید دی خوشی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ دا اسی شکر ادا کرنے واسطے اس میدان اندر آئے ہیں اور شکر دا طریقہ جو اسلام نے مسلمانوں نو عطا فرمایا ہے وہ 2 رکعت نماز ہے جو اسی ادا کی تھی. رب العالمین نے فرمایا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا کہ تنہوں روزے عطا فرمائے، ماہ رمضان عطا فرمایا، پھر اس ماہ رمضان اندر قرآن مجید عطا فرمایا، پھر رحمت برکت بخشش بہت کچھ عطا فرمایا ہے. اس واسطے تسی خوشی مناؤ. اور کس طرح خوشی مناؤ؟ آ کے 2 رکعت نماز ادا کرو. تسی بھی آؤ، توڑے بزرگ بھی آن، بچے بھی آن، عورتاں بھی آن، مرد بھی آن، امیر بھی غریب بھی، سارے آؤ میدان چ نکل کے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو. تو الحمدللہ جو اسلام نے عید منان دا سانو طریقہ عطا فرمایا ہے اسی اس دے مطابق عمل کیتا ہے. اللہ قبول فرمائے. تو ساتھیو، بغیر کسی تمہید دے ایک بات نو اسی کلیئر کریے. اج تو پہلے جو کچھ ہو گیا ہے اس نو بھول جاؤ. اس لمحے تو بعد پہلے اسی یہ فیصلہ کرنا ہے آپس اندر مل کے. ذرا اپنے دل تو پوچھنا ہے تسی جی آواز ہے نا بند کر ڈبل جی آواز. اسی ایک دوسرے کو اسی یہ سوال کر رہے ہیں، فیصلہ کرنا ہے اج تو بعد کیا سانو اس دنیا دے سفر واسطے اللہ دی ضرورت ہے یا نہیں. اس بات تے اتفاق کرنا ہے.
اگر جس نو ضرورت نہیں تو ہاتھ کھڑا کرے کہ دنیا دا سفر طے کرنے واسطے مینو اللہ دی ضرورت نہیں۔ ایک طے فیصلہ کرنا ہے کہ سانو اللہ دی لوڑ ہے کہ نہیں، سانو اللہ دی ضرورت ہے یا نہیں۔ رب نے یہ تو دسیا ہے کہ اے میرے بندو مینو تھوڑی ضرورت نہیں۔ رب نے سانو آکھیا ہے کہ مینو تھوڑی ضرورت نہیں۔ ہن تسی دسو کیا سانو رب دی ضرورت ہے یا نہیں، سانو رب دی لوڑ ہے یا نہیں؟ یہ یار فیصلہ کرنا ہے، سوچ کے دسنا ہے۔ جڑے کافر نے نا انہاں تا آکھیا سانو رب دی لوڑ نہیں، دنیا دا جتنا کفر ہے انہاں تا یہ فیصلہ کیتا ہے کہ سانو اللہ دی لوڑ نہیں۔ جو کچھ ہو رہا سارا یہ اپنے آپ ہی ہو رہا ہے، اور جو سانو ملا ہے ساڈے ہاتھ دی کمائی ہے، یہ کافر کہندے سانو اللہ دی لوڑ نہیں۔ بیمار ہونے ہاں شفا اسی دوائی کولو لینے ہاں، رب نہیں دیندا شفا۔ جی اسی غریب ہونے ہاں تے دولت تے مال آندا ہے تو محنت دی بنیاد تے آندا، رب نہیں دیندا۔ جی اگر نقصان ہوندا ہے یا نفع ہوندا ہے تو وہ بھی اسی اپنی طرف ہی مالک ہے گا، نفع نقصان دے رب کو نہیں مالک ہے گا۔ ایک کافران دی سوچ ہے۔ تائیوں کافر جڑا ہے انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا، انہوں نمازاں دی لوڑ نہیں، انہوں روزیاں دی لوڑ نہیں، انہوں حج تے عمرے کرن دی ضرورت نہیں، انہوں رب رب کرن دی ضرورت نہیں، انہوں بولن لگیاں، ویکھن لگیاں، سوچن لگیاں، سنن لگیاں، سوچن دی ضرورت ہی نہیں۔ ایک کافر دی سوچ، کیونکہ وہ کہندا ہے مینوں رب دی لوڑ ہی نہیں۔ لیکن اسی کلمہ پڑھے دسو سانو رب دی ضرورت ہے یا نہیں؟ ڈر دے پے نے، پتہ نہیں کی مسئلہ ہے۔ جے نہیں ہے گی تو سدھے ہو دسو مینوں کہ جی سانو لوڑ نہیں ہے گی، بس۔ کوئی ہے ایسا مسلمان اس مجلس اندر یا کوئی میری ماں بہن جڑی یہ کہندی ہوئے یا جن دے دل وچ تصور ہوئے کہ مینوں رب دی لوڑ نہیں؟ اس تو بعد تھوڑا جا میں تانوں اشارے کر دینا، اسی جس زمین تے بیٹھے ہاں، ہن تسی دسو اگر جن دی بھی جتنی عمر ہے، کسی دی دن، کسی دا ہفتہ، کسی دا مہینہ، کسی دا سال، کسی دا 10 سال، جنہ بھی رہنا ہے کیڑی زمین تے رہنا ہے؟ یہ کندی ہے؟ اچھا تے رب دی لوڑ ہے کہ نہیں؟ پھر زمین تے چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ساریاں سمجھائیاں نے، اس ایک خطبے وچ اس تفصیل نہیں، میں صرف اشارہ کر رہا۔ رب دی لوڑ ہے یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہے۔ میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ میں رب تو بغیر ایک سانس بھی لین دی طاقت نہیں رکھدا۔ یہ میرا عقیدہ ہے، میری سوچ ہے۔ میں تو ہاتھ کھڑے کر لینے کہ رب تو بغیر میں ایک قدم بھی اٹھا سکدا نہیں۔ تسی بھی میرے نال اتفاق کرتے ہو؟ پیچھوں نہیں آواز آ رہی ہے، پیچھوں نہیں آواز آ رہی، پتہ نہیں کی وجہ ہے۔ اور رب دی ضرورت ہے یا نہیں؟ اچھا ہن دن چڑھا ہے، یہ دن کنے چڑھا ہے؟ دن دی ضرورت ہے کہ نہیں سانو؟ جی دن دی ضرورت ہے تو دن دین والے دی ضرورت نہ ہوئی، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ پھر رات آئے گی وہ کون لے آئے گا؟ اچھا رات دی سانو ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ صبح شام جڑا ہو رہا ہے یہ سلسلہ، یہ دس رہا ہے کہ تمہیں کسی دی لوڑ ہے۔ اور وہ کون ہے؟ رب العالمین نے چیلنج فرمائے نے، دعوے فرمائے نے کہ دعویٰ ہے میرا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء۔ اگر رب چاہے قیامت دیاں دیواراں تک سورج نو طلوع نہ ہون دے وے، توڑے تے رات ہی رکھے، کندی طاقت ہے؟ او کیڑا مشکل کشا ہے؟ او کیڑا حاجت روا ہے جنوں تسی سمجھدے جے کہ اندے تو بغیر تا میں جی نہیں سکدا؟
فرمایا لیاؤ نہ دکھاؤ جڑا تونوں روشنی عطا کرے، جڑا دن لیا کے دکھائے۔ قل رأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ۔ فرمایا اگر توڑا رب چاہے قیامت تک، فرمایا کہ دن ہی رکھے رات نہ لیاوے، جس رات اندر تسی آرام کر دے ہو او رات لیان والا کوئی نہ ہووے۔ کون ہے؟ فرمایا کہ وامر رحمت ہی، جی توڑے اعمال دیکھاں جویں تسی مینوں کنڈ کر چھڈیے، جویں توڑیاں عادتاں نے، تے میں اے چاہواں دل تا نہیں کردا کہ رات لیاواں، دل تا نہیں کردا کہ سورج طلوع کراں، لیکن وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ ہوندیاں رحمتاں نے، سورج بھی لے آ رہے آئے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ رب دی سانو لوڑ ہے، کیونکہ دن ضروری ہے، رات ضروری ہے۔ اے زمین نو رب نے کھڑا کر چھڑیا ہے، تھوڑی جی حرکت کرے گی نا تو کی بن جائے گا؟ اللہ، کوئی چیز قائم رہ سکے گی؟ پھر رب دی تو بڑی ضرورت ہے ایسی زمین نو استعمال کرنا ہے نا، انہیں تے اپنے محلات بنانے نے، اس زمین تے اسی سفر کرنا ہے، اس زمین چ اپنی فصلاں تے جی رب چاہے اس زمین نو ہلا کے رکھ دے وے، جنہ رقبیاں تے مربیاں تے سانو مانے، اونا مربیاں نو رب کھنڈرات بنا دے وے، پانی اوپر آ جاوے، زمین تھلے چلی جائے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ رب کر سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر رب دی لوڑ ہے کہ نہیں؟ اچھا ہن تسی آئے جے کچھ کھا کے آئے ہوگے یا جا کے کھاؤ گے، اور روٹی پانی جڑا ہے وہ کون دین والا ہے؟ کھان دی ضرورت ہے سانو ساریاں نو، کوئی وچ جبریل تا نہیں بیٹھا، سب نو ضرورت ہے کھان دی پین دی، صبح شام کھاندے ہیں نا، اور رزق اور روزی اور روٹی کون عطا کر رہے ہیں؟ اسی کہنا جناب ویکھو گندم آ گئی، مربا بیجیا سی تے ہن جناب پڑولے بھر گئے نے، ہن آٹا تو آ گیا کھاواں گے، ہن رب دی کادی لوڑ رہ گئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اج جو تسی کھانا کھا رہے ہو نا، اے میں ہی دے رہا، اے رزق میں دے رہا۔ اللہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ۔ ذرا غور کرو، اے جڑی روٹی کھاندے ہو صبح شام، پانی پیندے ہو، اے جڑی تھوڑی غذا ہے کون دین والا ہے؟ ان امسک رزقہ، وہ جڑا رزاق ہے، وہ اگر تھوڑی روٹی نو بند کر دے وے، پانی بند کر دے وے، لیاؤ کھاتے دکھاؤ، اور اکھاں نال اسی چیک بھی کر لے، ذرا گوڈے چھڑ کے بیٹھے، گوڈے چھڈو پھڑو گے تو پھر تو بات تم دی گزر جائے گی۔ شیطان آ گیا ہر پاسے پھردا ہے چکر لاندا، وہ بڑیاں پھوکاں مارے گا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ رب العالمین اے یہ روٹی ہے کون دے رہا ہے؟ پھر رب دی لوڑ ہے کہ نہیں سانو؟ یار رب دی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ذرا بولو، ڈردے کیوں جو؟ جدو میں نہیں ڈردا پیا تسی کیوں ڈردے ہو؟ ہاں رب دی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ روٹی دیندا ہے، کھانا دے رہا ہے، پینا دے رہا ہے، اور انہیں چیلنج کیتے ہیں بڑی تفصیل نال کہ جی روٹی آئی ہے نا، اے جا دانا تسی لیاندا ہے چوک کے گھر رکھیا ہے، کتھوں بنے ہے؟ اے تسی نہیں بنایا، اس ایک دانے دے واسطے تھوڑی جڑی زمین ہے رب نے بنائی، اے بھی مصروف سی تے آسمان بھی مصروف سی تھوڑے اس آٹے واسطے۔ ہاں یہ بھی مضمون قرآن نے بیان فرمایا، قل من یرزقکم قل من یرزقکم من السماوات والارض۔ ذرا تسی مینوں جواب تے دیو، اے جڑا دانے نے کون دے رہا ہے؟
اس دانے نو تیار کرنے واسطے رب فرماندا ہے میرا آسمان بھی مصروف رہا ہے، میری زمین بھی مصروف رہی ہے۔ اے آسمان تے زمین اے دونوں ملے نے، آسمان نے زمین دا تعاون کیتا، زمین نے آسمان دی بات منی، دونوں مل کے انہاں نے ایک دانہ تیار کیتا ہے۔ انام ساکا رزقہ، اگر انہاں دانیاں نو اسی مٹی دے وچ ہی مٹی بنا دیندے کندی طاقت سی۔ اللہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، اللہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، یہ زمین کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب۔ پہلے غور کیتا ہے آپ روٹی کھاتے بے فکر ہو جانے، ہن سانو کندی لوڑ، ہن میں رج گیا، میں کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب۔ اللہ اکبر، یہ اللہ فرمان دینا فرائیتم ما تحرسون، غور کرو جڑی کھیتی باڑی کر رہے ہو، افرائیتم الماء الذی تشربون، غور کرو جڑا پانی پی رہے ہو، فرمایا افرائیتم النار التی تورون، غور کرو جڑی چولیاں وچ اگ جلا رہے ہو، یہ سارا کچھ عطا کون کرن والا ہے؟ جی او چاہے ان امسک رزقہ، جے چاہے او اس روٹی دا سلسلہ روک لوے، کندی طاقت تونوں روٹی کھلاوے پانی پلاوے؟ کیوں جی رب دی لوڑ ہے کہ نہیں؟ اے زمین اے آسمان، سورج آ رہا ہے، کدے چند چمک رہا ہے، کدے تارے آ رہے نے، یہ سسٹم سارا رب چلا رہا ہے۔ اندے تو جناب اسی فردن فردن الگ الگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہر ایک آدمی دی الگ الگ ضرورت ہے۔ کسی اکٹھ وچ بیٹھ کے نہ سمجھنا کہ میں بس سارے جو ایویں ہے نے تے میں بھی شامل ہو گیا، نہیں، ہر ایک انسان رب الگ الگ خدمت واسطے زمین آسمان نو مصروف کر چھڈیا۔ ساڈے واسطے روٹی تیار ہو رہی ہے، پانی تیار ہو رہا ہے، زمین ساکن ہے، اللہ بدل وقت آ رہے نے جا رہے نے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، سسٹم سارا فردن فردن اسی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے میں تا جی میرا ابو کماندا میں کھا رہا، مینوں رب دی کی لوڑ ہے؟ کوئی آکھے میرا وڈا بھائی افسر لگیا ہے، ان دی تنخواہ دی میں کھا رہا، ہن مینوں رب دی کی لوڑ ہے؟ کوئی آکھے میں تا ڈاکٹر بن گیا، روٹی دا مسئلہ تا حل ہو گیا، مینوں رب دی کی لوڑ ہے؟ کوئی آکھے میں جناب مستری بن گیا، مرضی نال تہاڑی کما لینا، مینوں رب دی کی لوڑ ہے؟ چلو یہ چھڈو ساریاں باتاں، اپنے آپ نو چیک کر لو، اس جسم نو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ جسم کس نے بنایا؟ کس نے؟ سبحان، او جدو بنیا سی سانو تا پتہ نہیں، یہ بھی نا تائیں رب دی لوڑ نہیں، ہن بن گئے ہیں نا، اس جسم دا تے انکار نہیں کر سکتے۔ رب العالمین فرماندے نے غور کرو، سوچ لو، جی ہن تک نہیں سمجھ نہیں آئی، اج تو سوچ لو، جڑا جسم بن گیا ہے، اس جسم تو تسی فائدہ اٹھا رہے ہو، اٹھا رہے جے کہ نہیں؟ اکھاں دیکھ رہی نے، کان سن رہے نے، زبان بول رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، دماغ سوچ رہا ہے، ہاتھ پیر کام کر رہے نے، ہے کہ نہیں؟ سب کچھ ہے، پتہ نہیں کدھروں آ گیا ہے۔ اچھا چلو اگے چلو، ہن اگے ضرورت ہے کہ نہیں ان اکھاں دی؟ اللہ اگر چاہے تے اکھاں دی بنائی واپس لے سکدا ہے کہ نہیں؟ آ دیکھو پہلے اینک ہوندی سی میرے، نہیں سی نا، ہن اینک آ گئی، نظر کمزور ہوگی، میرا جی کردا سی میری نظر کمزور ہوئے، کون نظر کمزور کر رہا ہے؟ ہن ان دی لوڑ ہی نہ رہے، سانو بھی اکھاں کم کر رہی نے، رب دتی بنائی واپس لے سکدا ہے یا نہیں؟ کمزور بھی کر سکدا ہے یا نہیں؟ پھر رب دی لوڑ نہیں؟ ایک کان سن دے پے نے، اللہ اکبر، ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے، اور اسی دیکھیا، ساڈے بزرگاں دیکھیا، کنا دی قوت سماعت ختم ہو گئی۔ کس نے ختم کی؟ اللہ نے۔
اللہ اکبر. تسی اپنے آپ ملاحظہ کر لو, سوچ لو, جسم بالکل تندرست ہے, اچانک کوئی نہ کوئی بیماری پیدا ہو جاتی. کون چاہتا ہے میں بیمار ہوا؟ کون چاہتا ہے میں شوگر دا مریض ہوا؟ کون پسند کرتا ہے مینو کینسر دی بیماری لگے؟ کون سمجھتا ہے اور سوچ سکتا ہے کہ مینو ٹی بی دی بیماری لگ جائے؟ یہ جہاں بیماریاں نے, یرکان دیا بیماریاں, کسی دا دل کرتا ہے؟ یہ بیماریاں کون دین والا ہے پھر؟ ہوں انہوں شفا عطا کرنے والا بھی کون ہے؟ لوڑ ہے کہ نہیں رب دی؟ بڑی ضرورت ہے. ایک لمبی تفصیل ہے, میں اشارے نال سمجھا رہا ہاں. اسی تو جناب قدم ہی نہیں چک سکتے. جسم موجود ہے, طاقت موجود ہے, جے رب سانو اجازت نہ دے تو اسی انہاں پیراں دے اتنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ, کھڑے نہیں ہو سکتے. ہاتھ گرفت تو محروم ہو سکتے نے, فالج وج سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے نے قل هو القادر قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. اللہ فرماندا ہے تسی نہ سمجھو مینوں جوانی مل گئی ہے, مینوں طاقت مل گئی ہے, مینوں دولت مل گئی ہے, میری جیب بھر گئی ہے, سارے وسائل موجود ہیں, ہن مینوں رب دی لوڑ نہیں. نہ چلدیاں چلدیاں حالات بدل سکتے نے. یہو جہاں قوماں پہلے گزریاں نے جنہاں نے یہو ہی تصور کیتا سی, کہندے سلمان اشد منا قوہ, ساڑے جسم بڑے مضبوط نے, اس جسم دے نال جو چاہیے کر سکنے ہاں. اللہ فرماندے نے اسی انہاں نال پھر کی سلوک کیتا, کسے نو ہوا وچ اڑا چھڈیا, کسے نو سمندراں چ ڈوب چھڈیا, کسے نو زمین چ دنسا چھڈیا. قارون نو بڑا سمجھایا سی, لوگاں نے بڑا سمجھایا, موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا دولت مان نہ کر, یہ دولت آن جان والی چیز ہے, اج میرے کول ہے کل کسے ہور کول چلی جائے گی. استعمال نہ کر, نہ فخر نہ کر, نہ تکبر نہ کر. کہندا سی میں یہ جڑا مال ہے اپنے علم دی بنیاد تے اکٹھا کیتا ہے, مینوں رب دی لوڑ نہیں ہے, مینوں رب دی لوڑ نہیں ہے. یہ لفظ جڑا میں کہہ رہا نا, ایویں تک کرو نے نہیں آکھیا سی, بس اینا ہی سی. موسیٰ علیہ السلام دے دین تے نہیں چلدا سی, وہ باغی ہو گیا سی. موسیٰ علیہ السلام کہندے سن نماز پڑھیا کر, کہندا مینوں نماز دی ضرورت نہیں. جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ سمجھ رہا ہے کہ مینوں رب دی لوڑ نہیں. جنہیں روزے نہیں رکھے انہیں اپنے عمل نال ثابت کیتا ہے مینوں رب دی لوڑ نہیں. جڑا جھوٹ بکدا ہے انہیں عمل نال ثابت کیتا ہے مینوں رب دی لوڑ نہیں. کروں نے ہوئی کم کردا سی, سمجھان والے سمجھان دے سن باز آ جا. کہندا سی یہ جتنا ملیا ہے میرے علم دی بنیاد تے ملیا ہے, میری محنت دا نتیجہ ہے, سب کچھ میری کوشش دا نتیجہ ہے. اللہ نے فرمایا سی پھر کی کیتا, فخسفنا بہی وبدارہ الارض, اسی کہ رو قارون تے قارون دے مال نو زمین دے اندر دھنسا دیتا. لے جا اپنا آپ بھی لے جا تے اپنا مال بھی لے جا. اجے تک زمین دے تھلے ہی جا رہے, تھلے ہی جا رہے ہیں. سانو اللہ دی لوڑ ہے, ضرورت ہے. اور جن دی لوڑ ہوئے نا بندہ پھر ان دے بارے کی کرتا ہے؟ دل تو پوچھو, جن دی لوڑ ہوئے, جن دے بارے مینوں یقین ہوئے کہ اے جڑا کم یہ ہی کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا, پھر آپ ان دے بارے کی کرنے ہاں؟ انہوں راضی رکھنے آ کہ نہیں رکھ دے, انہوں خوش رکھنے آ. اے جے کم تو بچنے آ جنہاں ناراض ہو جائے, بھی ناراض ہو گیا تو میری لوڑ پوری نہیں ہونی. اللہ, بس اے اپنے رب دے متعلق ہر ایک ساتھی سوچے, جس دے بارے میں تے تسی سارے عقیدہ رکھنے ہاں کہ ان دے حکم تو بغیر, ان دی اجازت تو بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے, ایک سانس نہیں لے سکتے. ایک بادشاہ تو ایک وزیر نے بڑا سیانا سی, انہیں پوچھیا جناب تھوڑی جی بادشاہی ان دے بارے تھوڑا کی خیال ہے, ان دی کتنی قیمت تھوڑی بادشاہی دی؟ بادشاہ کہندا ان دی تو قیمت ہے ہی نہیں. انہیں کہا جی میں دساں کی قیمت ہے. اللہ, انہیں دس. انہیں پانی دا پیالہ پکڑ لیا تے بادشاہ دے سامنے کیتا. تسی میں نے دسو اگر یہ پانی دا پیالہ تانوں نہ ملے, اس پانی نو خریدن واسطے کتنی دولت لا سکتے ہو؟ ایک پانی دا پیالے نو خریدن واسطے تسی کتنا مال صرف کر سکتے ہو؟ بادشاہ سوچی پہ گیا, کہندا کہ اچھا ایک پیالے واسطے تو میں ساری بادشاہی دے سکنا, ایک پانی دے پیالے واسطے
میں پوری بادشاہی دے سکنا کہ مینوں پانی مل جائے۔ اچھا جی، جدو پانی پی لیندے ہو پھر وہ پانی جسم تو باہر نہ نکلے، جسم تو پانی دا پیالہ باہر کڈن واسطے کنیاں کو خرچ کر سکتے ہو؟ کہندا میں تو پوری بادشاہی لا سکنا، جی پیشاب رک جاوے کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ وزیر کہندا بادشاہ تہاڈی بادشاہی دی قدر و قیمت اس پانی دے پیالے جتنی بھی نہیں، اے پانی دا پیالہ تہاڈی بادشاہی نالوں زیادہ قیمتی ہے۔ کدے سوچے؟ اللہ اکبر۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ دے حوالے نال، اس پیارے رب، اس خالق، اس مالک دے حوالے نال ہن تسی گھروں آئے ہو، ماشاءاللہ تیاری کرتے آئے جے، سونے کپڑے پا کے آئے جے، اپنے طور سے جنوں جتنی طاقت سی کوشش کیتی ہے یا نہیں، نہاتے دھوتے ہو، ہاں جی، اور بڑی کوشش کیتی ہے میں سونا نظر آواں، ہیں مینوں ویکھتے تو کوئی نفرت نہ کرے، ایویں نا صفائی کر کے ستھرے بن کے آئے ہو، یہ کنوں وکھان واسطے آئے ہو؟ یہ سوال میری ماواں بہناں کولوں ہے۔ تسی بھی تیاری کر کے آئے ہو، ہار سنگھار کر کے، اور خوب بن ٹھن کے آئے ہو، عورتاں بھی مرد بھی، کندے واسطے؟ ایک دوسرے نوں دکھان واسطے، کیوں جی؟ ایویں نا ایک دوسرے نوں دکھان واسطے اسی تیاریاں کر کے آئے ہاں۔ رب نے تو یہ چیز نہیں ویکھنی، رب نے تو یہ نہیں ویکھنا سونے کپڑے کنے بہتے پائے نے، بہتا قیمتی لباس کنے پہنے آئے، بہتے پاؤڈر کنے لگائے نے، بہتیاں کریماں کنے ولیاں نے، رب نے یہ تو نہیں دیکھنا۔ پھر تیاری کر کے اسی آئے ہاں۔ رب تعالیٰ اتھی کہندا ہے جندی لوڑ ہے، جندے تو بغیر تسی ساہ نہیں لے سکدے، جڑا تانوں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، جے روٹی روک لوے روٹی نہیں کھا سکدے، پانی روک لوے پانی نہیں پی سکدے، زمین ہلا دے تو تسی غرق ہو جاؤ گے۔ اس رب نوں کی وکھان واسطے آئے ہو؟ اس رب نوں کی وکھان واسطے آئے ہو؟ رب کی ویکھ رہا ہے؟ رب دیکھ رہا ہے، مینوں بھی دیکھ رہا ہے۔ رب میرے اس رومال نوں نہیں دیکھ رہا، رب میرے اس لباس نوں نہیں دیکھ رہا، رب میرے چہرے نوں نہیں دیکھ رہا۔ یاد رکھو رب ساڈیاں شکلاں نہیں دیکھ رہا، رب دی نظر ساڈے لباس تے نہیں، رب دی نظر ساڈیاں سیونا تے نہیں، ساڈے والاں تے رب دی نظر نہیں۔ رب نوں کی وکھانا ہے؟ جندے تو بغیر اسی ایک قدم نہیں چک سکدے۔ او کی دیکھ رہا ہے؟ اس دی نظر کتھے ہے؟ جے نہیں پتا تے میں دسنا۔ سونے پیغمبر نے فرمایا رب تہاڈیاں شکلاں نہیں ویکھدا، رب دی نظر میرے دل تے ہے تے تیرے دل تے ہے۔ رب میرا دل ویکھ رہا ہے، تیرا دل ویکھ رہا ہے۔ جنہیں روٹی دینی ہے، پانی دینا ہے، جنہیں کپڑے دینے نے، رات عطا کیتی دن عطا کر رہے، او رب جڑا ہے او میرا تے تیرا دل دیکھ رہا ہے۔ دل اتے نظر ہے، رب دل وچ دیکھ رہا ہے کی کچھ ہے۔ یہ میرا بندہ ہے۔ رب فرماندے نے دنیا دے اندر تا بڑی شہرت پا لئی، دنیا نے تیریاں لاکھ تعریفاں کر دیتیاں، بڑے افسوس دا مقام ہے سارا جہان تیریاں تعریفاں کرے لیکن تو رب دے سامنے صفر ہوویں۔ اس تو وڈا گھاٹا کیے، اس تو وڈا نقصان کیے؟ لوگ تیریاں عزتاں کر رہے نے، اللہ دے ہاں اسی ذلیل ہوئیے۔ کی فائدہ انہاں عزتاں دا؟ کیا فائدہ اس بڑائی دا؟ کیا فائدہ اس مشہوری دا؟ اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو، میرے تو بغیر تا تسی ایک قدم نہیں چک سکدے، میرے تو بغیر تسی کھا بھی نہیں سکدے، پی بھی نہیں سکدے، کچھ نہیں کر سکدے۔ یاد رکھو ہن مینوں بھی خوش کرو نا، مینوں بھی خوش کرو اللہ، مینوں بھی راضی کرو۔ میں تا تہاڈا دل دیکھنا، تہاڈے دل وچ کی ہے، دل وچ کی ہونا چاہیدا ہے۔ اللہ فرماندے نے اپنے دلاں نوں چیک کر لو، غور کر لو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ رب تہاڈا دل دیکھ رہا ہے، اس دل نوں چیک کیتا کرو، اج بھی چیک کرو، کل بھی چیک کرو، صبح بھی چیک کرو، شام نوں بھی چیک کرو۔ اللہ جی اس دل وچ کی ہونا چاہیدا ہے؟ رب فرماندا ہے سب نالوں پہلی بات اس دل وچ جڑا ہے میرا ڈر ہونا چاہیدا ہے۔ جس بندے دے دل وچ میرا ڈر نہیں، میری خشیت نہیں، میرا خوف نہیں، میرے نزدیک اس بندے دی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جے میں فرعون نوں کھلاندا رہا
تو اینوں بھی کھواندا رہاں جے قارون نو کھلاندا رہا پھر اینوں بھی کھلاندا رہاں گا جدوں تک وقت مقرر ہے۔ لیکن جدوں میرے کول آئے گا تو کوئی قدر نہیں ہوئے گی۔ رب دیکھنا چاہتا ہے ساڈے دل وچ رب دا کنا ڈر ہے۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ رب انہاں تے راضی ہو گیا، او رب تے راضی ہو گئے کیڑے جنہاں دے دل وچ رب دا ڈر ہے، اللہ دا ڈر دل وچ رب دا خوف، پھر قدر ہوئے گی۔ تسی قرآن سن دے رہندے ہو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انساناں دے وچوں رب دے نزدیک سب نالوں معزز سب نالوں محترم کون انسان ہے؟ او مرد او عورت جس دے دل وچ سب نالوں زیادہ رب دا ڈر ہے، اسی قدر رب دے ہاں معزز ہے۔ اس کائنات اندر پوری کائنات اندر سب نالوں زیادہ رب دا ڈر رکھن والے آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمایا میں توڑے چو سب نالوں زیادہ رب تو ڈرن والا ہاں۔ جڑا سب نالوں زیادہ ڈرن والا ہے کائنات چ سب نالوں اونچی شان والا بھی ہو ہے۔ اللہ دا معیار ہو رہے اس معیار نو چیک کرو جو ان دی لوڑ ہے تے پھر اپنے دل وچ ان دا ڈر پیدا کرو۔ اگر ان دا ڈر نہیں ہوئے گا تے پھر سمجھئے رب راضی نہیں، رب خوش نہیں، سب کچھ دے رہا ہے پھر بھی ناراض ہے، سب کچھ دے رہا ہے اور ناراض ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا خبردار ہو کے رہو، ذرا مینوں بھی راضی کرو۔ اس میدان اندر تیاریاں کر کے آئے ہو، انہاں کپڑیاں نو، انہاں سوٹاں نو، انہاں جتیاں نو، انہاں سیوناں نو رب نہیں دیکھنا، رب فرمایا میں دل دیکھنا ہے، تھوڑے دل وچ میرا ڈر ہے یا نہیں؟ جنہ زیادہ میرا ڈر ہوئے گا وہ بندہ اونا ہی میرے قریب ہوئے گا، میں انہیں تو اتنا ہی زیادہ راضی ہوئے گا۔ اپنے دلاں نو صاف کرو، اپنے دلاں نو چیک کرو۔ ماہ رمضان آیا چلا گیا، کچھ تو وہ نے جڑے نیڑے ہی نہیں آئے، اللہ اکبر، ماہ رمضان اندر روزے دے قریب ہی نہیں آئے، انہاں دی تو میں بات نہیں کراں گا۔ جنہاں روزے رکھے نے انہاں دے حوالے نہ رب نے کی آکھیا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا میں روزے تاں رکھوائے نے تاکہ تھوڑے دل وچ میرا ڈر پیدا ہو جائے، میرا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، شیطان نے آ کے اس دل اتے وار کرنے جے یاد رکھو، شیطان نے اکھاں نوں نہیں دیکھنا، شیطان نے کناں نوں نہیں چھیڑنا، شیطان نے زبان نوں کچھ نہیں کہنا، انہیں اس جسم دے سردار نوں قابو کرنا ہے۔ دل ساڑے جسم دا کی ہے؟ سردار ہے۔ اگر اس دل دے اندر رب دا ڈر نہ ہویا سمجھو یہ دل شیطان دی آماجگاہ ہے، یہ دل شیطان دا گھر ہے، یہ دل شیطان دی سیرگاہ ہے۔ جو چاہے گا دل اندر تصور پیدا کرے گا، جو تصور پیدا کرے گا ساڑا جسم وہی کم کرے گا۔ اللہ اکبر، رب دل دیکھ رہا ہے۔ اس تقوی دی بنیاد تے یاد رکھنا عزتاں بننی والے، عزت تقوی دی بنیاد تے بننی ہے۔ اینا کپڑیاں نال، سوٹاں نال، روپے پیسے نال رب دے ہاں عزت نہیں، جن دے تو بغیر اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ جی ان دی لوڑ ہے تے پھر اپنے دل اندر خوف پیدا کرو۔ اس خوف دا نتیجہ کی ہوئے گا؟ جدو حی علی الصلاۃ ہوئے گی تے کتھے آواں گے؟ بولو، جدو حی علی الصلاۃ ہوئے گی پھر دکان یاد نہیں رہے گی، اپنا کاروبار بھول جاواں گے۔ جنہ دے دل چ سچا ڈر سی جدو اذان سنتے سن دنیا تو بیگانے ہو جاندے سن۔ جے رب دی لوڑ ہے تو پھر یہ کام کرنا ہوئے گا۔ یہ تو من لیا کہ انہیں تو بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سے صحابی سے میں دسنا چاہنا، اللہ دے ہاں جی عزت قدر اور قیمت ہے وہ صرف اس دل دی بوٹی دی بنیاد تے۔ ان دے اندر جتنا زیادہ رب دا ڈر ہوئے گا اسے قدر یاد رکھنا اللہ دے ہاں عزت ہوئے گی۔ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی جن دا نام ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مدینے دا نہیں سی، ایک دیہات دا سی۔ اللہ ایک کھوہ تے رہندا سی صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کدی کدی یہ تحفے لیا کے دیندا سی۔
تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہر دے تحفے صحابی نو بھجوان دے سن، لیکن اس صحابی دے بارے کی آندا ہے کان دمیمن، اے بد صورت سی، جن دی شکل و صورت اتنی خوبصورت نہیں سی، لوگ دیکھ دے سن دوبارہ دیکھن نو جی نہیں کردا سی، لیکن میرے نبی اس صحابی نال بڑا پیار کردے سن۔ ایک دن کلے ہی چلے گئے، اس صحابی دی زیارت واسطے چلے گئے۔ میں دسنا چاہنا رب دے ہاں عزتاں اس دل دی بوٹی دی بنیاد تے ملنیاں نے۔ یاد رکھنا پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابی دی زیارت واسطے جا رہے نے، کی دیکھتے نے دکان تے کھڑا ہے تے سودا فروخت کر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے پچھوں جا کے صحابی نو جفی پا لی۔ اللہ اے جڑا دمیم سی بد صورت سی، لوگ انو دیکھ دے نہیں سن، کوئی قریب نہیں آندے سن، جگاں دا پیر انو جا کے پچھوں جفی پا لیندا ہے، انہوں پتہ نہیں چلیا تے کی کہندا ہے کون ہے میرے کاروبار چ لت مارن والا، کون مینوں آ تے پچھوں پکڑن والا ہے، بڑا میں پریشان، میں تو اپنے کام چ مصروف ہاں، سوچیا تے کرو۔ لیکن جدوں میرے پیارے نبی دے ہاتھ مبارک دیکھے اس ظاہر صحابی نو یقین ہو گیا تے جگاں دا پیر آیا ہے، ظاہر کہندا ہن میرا جی نہ کرے کہ سونا نبی مینوں چھڈ دے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازراہ مزاح فرمایا، او لوگو ہے کوئی میرے کولوں اس ظاہر نو خریدن والا، اس میرے صحابی نو اج میں ویچنا ہے کوئی میرے کولوں خریدن والا؟ یہ ظاہر رو کے کہندا سونیا مینوں کون خریدے گا، میرا کی مل ہے اس معاشرے اندر، اس ماحول اندر میری کی پہچان ہے، میں تو بڑا ہی قاصد ہاں، یعنی میں بڑا ہی ہلکا لوگاں دیا نظراں وچ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی او ظاہر میرے رب نے مینوں آکھیا ہے اے جڑا تیرا ظاہر صحابی ہے جڑا لوگاں دیا نظراں چ بڑا گریا ہویا ہے، تیرے رب دے نزدیک بڑا قیمتی ہے، اللہ دے ہاں قیمت پاؤ جن دی سانو لوڑ ہے۔ اجے تک قبر آنی ہے، موت آنی ہے، حشر آنا ہے، تے جے او اسی طرح ناراض رہا تے پھر کی بنے گا؟ سوچو غور کرو۔ دنیا تے تو چلو آسرے بن جاندہ ہے، کوئی بھائی کوئی دوست کوئی ساتھی وقتاً فوقتاً کم آ جاندے نے، لیکن موت دے وقت کون کم آئے گا؟ اللہ اکبر۔ تو ساتھیو دل رب دیکھ رہا ہے، اپنے دل نو چیک کرو۔ اللہ قیامت والے دن صحیح حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ایک آدمی لیندا جائے گا بڑا ہی موٹا تے بڑا ہی خوبصورت، اوندا چمڑا بھی بڑا خوبصورت ہوئے گا، جسم بھی بڑا توانا تے تندرست ہوئے گا، دنیا دیکھتے حیران رہے گی، اتنا خوبصورت اور اتنا وزنی پہاڑی، پتہ نہیں کسی علاقے دا کتنا بڑا جگیردار سی۔ فرمایا رب العالمین کہ انہوں تولو تے صحیح، جدو تولن گے تو اندہ وزن مچھر دے پر جنہ بھی نہیں نکلے گا۔ اتھے قدر تے قیمت پینی ہے اس دل دی بوٹی دی بنیاد تے۔ اس دل نو چیک کرو، کدھر ایسا نہ ہوئے رب اس دل نو دیکھے تے اس دل وچ تکبر ہوئے، اس دل دے اندر دنیا دا لالچ ہوئے، رب اس دل وال دیکھے تے دل دے اندر دوسرے نو دھوکے دین دے پروگرام بننا رہن۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، رب نے دل دیکھنا ہے، اور اس دل دی بنیاد تے رب نے سانو جنت عطا کرنی ہے، اللہ نے اپنا پیار دینا ہے۔ ماہ رمضان آیا، اللہ اکبر، اس ماہ رمضان نے سانو تحفہ عطا فرمایا ہے قرآن مجید۔ کی تحفہ ہے؟ قرآن مجید۔ اس مہینے اندر ملے ہے سانو، تے رب نے اس مہینے دے اندر رب نے کی حکم دیتا ہے کہ اس مہینے چ 2 کام جڑے نے بلکہ 3 کام انہاں تے کنٹرول کرو۔ نمبر 1 اپنا کھانا پینا کم کرو، کھانا پینا کم کرو۔ دوسری چیز اپنے نیند نو کم کرو، کھانا پینا کم کرو، قرآن آ گیا ہے، اپنی نیند نو کم کرو۔ تیسری چیز اپنی حلال بیوی کول دن دے وقت ہم بستری مت کرو، اینو بھی کم کرو۔ اے پیٹ دی ضرورت، ایک شرمگاہ دی ضرورت، دونوں ضرورتوں رب العالمین نے فرمایا اس مہینے اندر قرآن آیا ہے، اس مہینے دے اندر کنٹرول کرو انہاں چیزاں تے، کم کر دیو کھانا، کم کر دیو پینا، اپنی بیوی کو جانا کم کر دیو، رات نو سونا کم کرو۔ کس واسطے؟
میں جڑا قرآن آیا ہے اگر اندے تو فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اللہ یہ اسی نور بنا کے بھیجے آئے ہدایت بنا کے بھیجے آئے اس قرآن نو اسی اللہ اکبر فرقان بنا کے بھیجے آئے اس قرآن نو رحمت بنا کے بھیجے آئے اس قرآن نو عزتاں دین واسطے بھیجے آئے جے اس قرآن تو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو تانوں کنٹرول کرنا ہوئے گا رکنا ہوئے گا حلال چیزاں دی اجازت ہے لیکن حرام تو رکنا ہوئے گا جے روکو گے نہیں تے قرآن تو نو فائدہ نہیں دے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اگے کی ہے ہدی جنہوں نے آندا ہے پڑھو ہدی للمتقین اے اگر ہدایت ہے تاں کنہ واسطے جنہاں کول تقوی دی دولت موجود ہے اگر یہ رحمت ہے تو کنہ واسطے متقیاں کو واسطے اگر یہ برکتان ہے تو متقین واسطے اگر یہ فرقان ہے تو متقی واسطے اگر عزتاں ملن گیاں تو متقین نو فرمایا ہدی للمتقین رب نے دسنا چاہیا ہے اس رمضان دے اندر تقوی سکھایا ہے گناہ تو بچن دی رب نے مشق کروائی ہے کہ جدوں کوئی گناہ سامنے آ جائے تو رک جایا جے تنوں رکنا سکھایا ہے جے نہیں رکو گے اے قرآن بھی توڑیاں سفارشاں نہیں کرے گا اے قرآن بھی تنوں عزت نہیں دے گا لاکھ کوئی قرآن دا حافظ ہوئے لاکھ کوئی قرآن دا قاری ہوئے لاکھ کوئی قرآن پڑھنے والا ہوئے لیکن اگر رکے گا نہیں تو قرآن انہوں عزت نہیں دے گا اگر وہ رکے گا نہیں قرآن کدے انہوں ہدایت نہیں دے گا گمراہی والی جائے گا رب نے فرمایا خبردار ہو کے رہنا میرا قرآن آگے آجے اندے تو فائدہ اٹھانا ہے تو رکنا سکھ لو توڑا دشمن ادھر لے جائے گا جتھوں رب نے روکے آئے شیطان ادھر لے جائے گا تسی رکو ماہ رمضان دا یہ سبق یاد کر لو اگر رک جاؤ گے تو رب العالمین فرمان نے قرآن توڑیاں سفارشاں بھی کرے گا رکنا کیا ہے کہ جدو سامنے گناہ آ جائے تو رکو گناہوں تو رکنا ہے تاں قرآن فائدہ دے گا اور یاد رکھنا اس جگہ تھی اور آخری بات کر رہے ہیں میرے رب نے ایک پیغام دیتا ہے اس امت واسطے اس انسان واسطے فرمایا کہ تسی سارے گناہگار ہو اچھا جی دل چ خیال آ جاوے شیطان خیال پیدا کر دے وے اے گناہ کر اے رب دی نافرمانی کر پہلی بات ہے اے گناہ دا خیال آیا ہے تو ہن کی کرنا ہے فرمایا کہ اس گناہ نو اس خیال نو اوتھے ہی ختم کر دیو اوتھے ہی جھٹک دیو نہیں دل چ خیال آیا ہے میں انہیں تفصیل دساں بھی کیڑے خیال رب دی نافرمانی دا خیال آیا ہے تے دل چ ارادہ پہلے پیدا ہوندا ہے عمل بعد وچ ہوندا ہے ہم ایتھے ہی روکو جے ایتھے رک جاؤ گے توڑا رب اینا راضی ہوئے گا گناہ دا خیال آیا ہے تسی عمل نہیں کیتا رب دونوں اس گناہ دا خیال چھڈن تے نیکی عطا فرما دے گا میں گناہ دا خیال آیا سی تے نے اگوں مقابلہ کیتا ہے اگلا مرحلہ اگر گناہ کر لے آئے گناہ دے ارادے تے گناہ ہو گیا ہے کرامن کاتبین موجود نے انہاں لکھنا ہے رب العالمین فرما دے نے او میرے فرشتے ہو ایندا اے گناہ اجے نہ لکھو اللہ جی کدوں لکھیے میں کو گھنٹہ انتظار کر لو گناہ دا کر لیا سو ہن انتظار کر لو گھنٹہ ہو گیا فرشتے کہتے ہیں جی لکھ لئیے میں نے 1 گھنٹہ اور انتظار کر لو شاید معافی منگ لوے شاید توبہ کر لوے 2 گھنٹے گزر گئے معافی نہیں منگی 3 گھنٹے گزر گئے توبہ نہیں کیتی 4 گھنٹے گزر گئے اجے بھی فرشتیاں نو اجازت نہیں لکھن دی میں جدوں 6 گھڑیاں گزر جاندیاں نے فرشتے کہندے نے اللہ جی اینو اجے بھی خیال نہیں آیا کہ جندی لوڑ ہے اون دی نافرمانی کر لئیے جندی لوڑ ہے انہوں ناراض کر لیا ہے توبہ نہیں کر رہا اللہ فرمان دے لو انج کرو جے نیکی کردا تے 1 نیکی دے بدلے چ میں 700 لکھواندا اینے گناہ 1 کیتا ہے 1 ہی گناہ لکھ دیو ہن لکھیا گیا تے جے پھر بھی 6 گھنٹے گزرن تو بعد کدی زندگی اندر توبہ کر لئی اللہ فرماندے نے ہن نے توبہ کر لی او فرشتوں جو لکھیا ہویا ہے اس لکھے ہونوں نیکی بنا دیو اینا کریم رب ہے اینا رحیم رب ہے جنت دینا چاہندا ہے او سانو دوزخ دیاں ماراں تو بچانا چاہندا ہے اس زندگی دے سلسلے اندر غلطیاں ہون گیاں کوتاہیاں ہون گیاں خطاواں ہون گیاں سیاکاریاں ہون گیاں لیکن
آدم دا بیٹا بننا ہے، ہاں جی، اپنے باپ دا حلالی بیٹا بننا ہے، ابلیس نہیں بننا۔ غلطی ابلیس نے کی تھی، اجے تک توبہ نہیں کی تھی۔ تے آدم علیہ السلام تو غلطی ہوئی سی تے فوراً کی کر لی؟ توبہ کر لی۔ یہ حلالی اولاد دی نشانی ہے، علامت ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، معافی منگو۔ اللہ تعالیٰ دی طرفوں رحمت دا سمندر موجزن ہے، توبہ دا دروازہ کھلا ہے۔ جڑا بندہ معافی منگے گا، توبہ کرے گا، رب فرماندا ہے ہمیں زمین تو لے کے آسمان دیا چوٹیاں تک گناہ من سچے دل نہ توبہ کرو، آئندہ نہ کرن دا وعدہ کرو، میں سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ تو دعا ہے رب العالمین اپنی رحمت نال ساڈے سارے دے گناہ معاف فرمائے۔ سانو اللہ تعالیٰ دی بڑی ضرورت ہے، بڑی لوڑ ہے۔ دنیا دے سفر وچ بھی ضرورت ہے، موت دے وقت بھی ضرورت ہوئے گی، قبر اندر بھی ضرورت ہے، حشر میں بھی ضرورت ہے۔ اون دے تو بغیر کوئی بھی نہیں۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، فرمایا کہ سونیا اپنی امت نو دس دے کہ رب تو علاوہ نہ کوئی ولی ہے، دوست ہے، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے۔ لہذا جڑا ساڈا نصیر بھی ہے، دوست بھی ہے، انہوں راضی کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ تو دعا ہے رب العالمین اپنی رحمت نال، اپنے فضل نال سانو سارے نو معاف فرمائے، ساڑیاں غلطیاں معاف فرمائے، روزیاں دے اندر جو کوتاہی ہوگی معاف فرمائے، اور سانو آئندہ اپنا سچا تے نمک حلال بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انزل علینا دواء من دوائک وانزل علینا شفاء من شفائک۔ اللہم تقبل منا صیامنا، اللہم تقبل منا قیامنا، اللہم تقبل منا قرآننا، اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا یوم القیامہ، اللہم اجعل الصیام شفیعا لنا یوم القیامہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اصلح لنا شاننا كله لا الہ الا انت، اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بیمار نے اپنی رحمت نال شفا عطا فرما، ساڈے ساریاں دیا گناہ غلطیاں معاف فرما۔ اپنے مختار بٹی بیمار ہے، اے بچہ کرسی تے بیٹھا ہے، قرآن جی حفظ کیتا ہے مرکز اندر، بیمار ہے، اندے واسطے بھی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار نے سب نو شفا عطا فرمائے، اپنی رحمت نال ساڈے تے شفاواں نازل فرمائے، قرآن دی برکت نال، ماہ رمضان دی برکت نال ساڈے بیماراں نو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہم انزل علینا دواء من دوائک وانزل علینا شفاء من شفائک۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، اللہم ادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔
اللہم ادخلنا فی رحمتک وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اجرنا من النار اللہم اعتق رقابنا من النار اللہم احفظنا من النار یا رب العالمین ساڈے فوت شدگان دی قبراں نوں جنت دا باغیچہ بنا یا رب العالمین اپنی رحمت نال اپنے فضل نال جتنے بھی ساڈے مسلمان بہن بھائی فوت ہو گئے نے انہاں نوں اپنی رحمت نال جنت عطا فرما انہاں دیاں قبراں نوں روشن فرما انہاں دیاں قبراں اندر وسعت تے کشادگی پیدا فرما انہاں دا حساب آسان فرما یا رب العالمین ساڈے فوت شدگان مسلماناں دا حساب آسان فرما اور انہاں دیاں نیکیاں قبول فرما انہاں دیاں غلطیاں معاف فرما سانو سارے نوں معاف فرما ساڈے مرداں نوں بھی معاف فرما ساڈیاں عورتاں نوں بھی معاف فرما ساڈے بچیاں نوں بھی معاف فرما ساڈے بڑیاں نوں بھی معاف فرما یا رب العالمین اسی گناہ گار خطا کار سیاہ کار ہن تک بڑے گناہ ہوئے نے بڑیاں غلطیاں ہوئیاں نے اسی معافی منگنے ہاں اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف فرما اور آئندہ مرد دم تک گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما غلطیاں تو بچن دی توفیق عطا فرما شیطان دیاں شرارتاں تو نفس امارہ دیاں شرارتاں تو سانو محفوظ فرما ساڈی حفاظت فرما ساڈے معاشرے دی اصلاح فرما ساڈے نوجواناں دی اصلاح فرما ساڈیاں عورتاں دی اصلاح فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا قوی یا عزیز یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین اپنی رحمت نال اپنے فضل نال سانو سارے نوں معاف فرما موت اسلام تے ایمان تے نصیب فرما اور قیامت والے دن اپنی رحمت نال اپنے پیارے پیغمبر دی سفارش عطا فرما قرآن مجید دی سفارش عطا فرما اور سانو دوزخ تو محفوظ فرما اور سانو سارے نو جنت الفردوس عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.